حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ چیز جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، میں نے اسے یاد کیا تو اس نے مجھے رلا دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہش کا اندیشہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، البتہ وہ سورج کی چاند کی پوجا نہیں کریں گے اور نہ ہی پتھر و صنم کی، بلکہ وہ اپنے اعمال کا دکھلاوا کریں گے، اور مخفی خواہش یہ ہے کہ ان میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے گا لیکن اس کی خواہشات میں سے کوئی خواہش اس کے سامنے آ جائے گی تو وہ اپنا روزہ توڑ دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5332۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی کوئی نیک یا بد خصلت چھپی ہوئی ہو تو اللہ اس سے کوئی علامت ظاہر فرما دے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5336۔ حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں دانا کے سارے کلام کو قبول نہیں کرتا لیکن میں اس کی نیت اور اس کے ارادے کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اس کی نیت اور اس کا ارادہ میری اطاعت میں ہے تو میں اس کی خاموشی کو اپنے لیے حمد و وقار قرار دے دیتا ہوں اگرچہ اس نے کلام نہ کیا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے آخری حصے میں سفر کرنے سے ڈرتا ہو وہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر کا آغاز کرتا ہے، اور جو شخص رات کے ابتدائی حصے میں سفر کرتا ہے تو وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سن لو اللہ کا سامان جنت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5348۔